اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبدا لهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقیل اليوم ننساكم كما نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواکم النار وما لكم من ناصرین ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون۔ اور ان کے اعمال کے مضرات ان پر کھل جائیں گے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیر لے گی، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں مٹا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ سبب سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں غرور اور دھوکے میں مبتلا کر دیا، سو آج نہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ آج ہماری سورہ الجاسیہ کی اے مبارکہ 35 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے گزشتہ درس مبارک میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب قیامت کا ایک خطرناک اور انتہائی ہولناک منظر بیان کیا جا رہا ہے جس سے ہم تمام کو گزرنا ہے۔ ارشاد ہوا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا۔ یہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، مومن ہے، جس زندگی کے جس شعبے سے جس کا جو تعلق ہے، ہر ایک نے اس پروسیس سے ضرور گزرنا ہے، اور وہ پروسیس کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا۔ جس نے جو جو برائی کی ہے اس روز سب کے سامنے وہ کھول دی جائے گی۔ جو جس نے عمل کیا ہے وہ سب کے سامنے بدا، قرآن کے لفظ ہیں بدا، کھول دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے۔ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس بات کا لوگوں نے مذاق بنایا دنیا میں، چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت تھی، چاہے وہ قرآن سے ارشاد ہوا کوئی فرض تھا، چاہے وہ نماز تھی، چاہے روزہ تھا، چاہے حج تھا، زکوٰۃ تھی، سچ تھا، دیانتداری تھی، رزق حلال تھا، سچائی تھی، زنا سے دوری تھی، جو بھی فرائض واجبات جس کی تفسیر روزانہ آپ یہاں قرآن سے سنتے ہیں، فرمایا جس کسی نے بھی دین کے کسی ایک پہلو کا بھی مذاق اڑایا، فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا گھیرا تنگ فرما دے گا۔ اب وہ اللہ کے حصار میں ہوگا، اب اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لے گا، اور آج ارشاد ہوگا اے شخص، دنیا کے اندر میں نے تجھے بہت مہلت دے دی، دنیا میں تجھے میں نے بہت آزادی دے دی، اور دنیا میں تو آزادی میں اور دنیا کی لذتوں میں ایسا ڈوب گیا کہ تو اپنے خالق کو بھی بھول بیٹھا، جس نے تجھے پیدا کیا تو اس کو بھی بھول بیٹھا، اور تو اللہ کے حضور میری سرزمین پہ غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، میری سرزمین پر تو گناہ کرتا تھا اور اکڑ کے چلتا تھا، میرے دین کا تو مذاق اڑاتا تھا، میرے احکامات کا تو مذاق اڑاتا تھا، آج تیرے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا۔ قرآن کے وہ الفاظ دہلا دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ ارشاد ہوگا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ 30واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا اپنے رب سے، اور جس نے تجھے پیدا کیا تھا اسی کے مقابلے میں تو کھڑا ہو گیا، جس نے تجھے برابر کیا تھا، جس صورت میں تجھے چاہا اس صورت میں تجھے بنا دیا۔
آج اگر ہماری یہ صورت اتنی خوبصورت ہے، پیاری ہے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا بنایا ہے اور اتنے حسین چہرے رب نے بنایا، یہ ہمارا کمال ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں ہمارے ناک کو خراب کر دیتا، ہماری آنکھیں خراب کر دیتا، ہمارا ایک کان ہی نہ بناتا، ہم بدصورت ہو جاتے، پیدائشی طور پر ہمارا ایک ہاتھ ہی نہ ہوتا، پیدائشی طور پر ہماری ٹانگ ہی نہ ہوتی، پیدا ہونے کے بعد کوئی عیب لگا دیتا۔ ہم میں سے کسی کے بس میں ہے کچھ؟ فرمایا خیال کر، کہاں اللہ تعالیٰ نے احساس دلوایا، فسواکا فسواکا فسواکا، اور میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ کبھی آئینے میں دیکھ تو صحیح، پہلے آئینے میں صرف ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں اور اپنی ایک سوچ کے لیے دیکھتے ہیں۔ آج ذرا جا کے میری گزارش پر قرآن کی آیت کی روشنی میں جو میں گزارش کرنے لگا ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا یہ سوچ کے قرآن کی آیت ذہن میں لا کے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تجھے میں نے کتنا خوبصورت انداز میں بنایا ہے، یہ ذہن میں آیت رکھ کے اپنی تصویر کو دیکھنا اور ایک ایک نقش پہ غور کرنا، آپ کا دل پھر آپ کو جو آواز دینا، اس آواز پہ پھر اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیجئے۔ کیا خوبصورت چہرہ بنایا، کس انداز میں اس نے ڈھالا، کتنا خوبصورت بنایا۔ اگر یہی آنکھ ایک برابر کر دیتا اور ایک سائڈ اس طرح کی ہوتی، سوچنے کی باتیں ہیں۔ قرآن میں جو اکثر میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں نا، اور آیتیں بار بار آتی ہیں، کیونکہ درس قرآن چل رہا ہوتا ہے، وہ آیات بار بار آ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کوئی 9-10 دن پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی اس ایک درس مبارک میں، کہ قرآن میں جو بار بار آتا ہے نا، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، افلا تنظرون، افلا تعلمون، یہ قرآن میں بہت آیات ہیں بار بار۔ کیا تم غور نہیں کرتے، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور کیا تم سوچتے نہیں ہو، اور کیا تم فکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسی الارمنگ آیت ہے جو بار بار انسان کو ایک ہی دعوت دے رہی ہے، اے انسان تو اپنے من میں غور کر۔ جب اپنے من میں تو غور کرے گا، تجھے رب حاصل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم پتہ نہیں کدھر دائیں بائیں گھومتے پھر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے ہی بن کے اپنے آپ کو ہی دیکھ لو۔ تو فرمایا جب اپنے آپ کو دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس دن ایک تو ہر عمل ظاہر کر دیا جائے گا، جو عمل کیا جس انداز کا کیا، برائیاں واضح طور پہ کر دی جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن احکامات کا مذاق بنایا گیا ان کو اس برائی کی وجہ سے گھیر لیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، یہ ایک مقابلے والا جملہ ہے جو قرآن نے یہاں میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم نے تجھے بلا دیا جیسے دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ اللہ کرے یہ آواز کسی کو نہ ہمیں سننی پڑے، کہ اللہ یہ فرما دے اس روز کے بارے میں سرکار نے فرمایا قبر میں اترنے والا، حدیث پاک ہے، اس ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جو تنکے کا سہارا بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ A drowning man catches at a straw، بڑا مشہور مقولہ انگریزوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، جو بندہ مجبور ہوتا ہے نا، جو ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی تنکا بھی مل جائے تو شاید مجھے آسرا مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حشر میں اور قبر میں جانے والا جو مردہ ہے، مرنے والا ہے، وہ شخص اس ایک ایک تنکے کی طرح منتظر ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی مدد مل جائے، اور اس مرحلے پر جہاں پر ایک تنکے کی اور ایک لفظ کی دعا کا وہ منتظر ہوتا ہے، اگر اس وقت اللہ یہ فرما دے الیوم ننساکم کما نسیتکم لقاء یومکم ھذا، کہ میں نے آج تمہیں ایسے بھلا دیا جیسے دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ مسلمانوں، یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنی ذات سے روزانہ میرا خیال ہے کئی بار کرنا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے تو ضرور یہ سوال کر کے سونا چاہیے کہ کیا میں نے اپنے رب کو آج میں نے تو نہیں بھلا دیا؟ رب تو نہیں بھلاتا، یہ تو پکی بات ہے، یہ تو طے ہے۔ رب تو اپنے بندے کو کبھی بھلاتا ہی نہیں ہے، یہ بندہ ہی بے وفا ہے جو اپنے رب کو بھلا دیتا ہے۔
اگر رب ہمیں بلاتا تو ہماری سانسیں بند ہو جاتی. ہارٹ اٹیک کتنا ٹائم لگتا ہے جناب؟ ایسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے ہارٹ اٹیک میں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک لمحہ کے لیے آپ کے جو یہ وین جو سپلائی کر رہی ہوتی ہے، پمپنگ چل رہی ہے، آگے سے وہ بند ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں جی؟ حرکت قلب بند ہو گئی. آسان لفظوں میں حرکت قلب بند ہو گئی. دل کی جو مومنٹ تھی وہ بند ہو گئی، اور کیا ہوا؟ نوجوان آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ تو ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری طاقت ہے. کبھی ہے کل نوجوان، کوئی بیماری نہیں ہے. حرکت قلب بند ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈیتھ ہو گئی. کیا ہوا؟ ایک لمحہ کے لیے رب نے سرکولیشن آف بلڈ جو ہے اس کو روکا تو ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا. کاروبار وہیں رہ گئے، دکانیں وہیں رہ گئیں جناب، معاملات زندگی وہیں رہ گئے. جس دکان کے لیے، جس کاروبار کے لیے ہم کہتے تھے نہیں بعد میں دیکھ لیں گے، نماز کا بعد میں کر لیں گے، اور دکان پہ اور کاروبار پہ بیٹھے رہے. کدھر گئے وہ کاروبار؟ ابھی تو جنازے پڑے ہوتے ہیں اور بیٹوں میں لڑائی پڑ جاتی ہے، یہ میرا حصہ ہوگا، یہ میرا حصہ ہوگا. ہم نے یہ دیکھے منظر اپنی آنکھوں میں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ابھی تو چارپائی گھر پڑی ہوئی ہے اور پہلے حصہ دار آ جاتے ہیں، میرا یہ حصہ ہوگا، میرا یہ حصہ ہو گیا. تو نے کس کے لیے کمایا اور کیا ہوا؟ جس کے لیے دن رات کیا تھا، کل پتہ نہیں تیری قبر پہ جا کے دعا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، میں نے آج تجھے بلا دیا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور یاد رکھنا جسے اللہ بلا دے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آج تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. آج اللہ کے حضور تمہاری اب مدد نہیں ہوگی کیونکہ تم نے مدد والا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. مدد تو بندہ اسی کے لیے نا جس کے لیے کچھ ہم نے کیا. مدد سرکار کی ہوگی نا، اس کے علاوہ تو مدد کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے سرکار کی مدد ہے، پھر جس سے نیکیاں کی ہوں گی وہ تو ہے کوئی نہیں. سرکار نے خدا نہ خواستہ وہاں سرکار نے بھی جواب دے دیا اور یہ کہہ دیا میاں 5 وقت میری تو صدا آتی تھی، میں تو تجھے پکارتا رہا دن میں 5 مرتبہ. یہ اذان کیا ہے؟ یہ حضور کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار کی صدا ہے جو 5 وقت لگتی ہے. یہ سرکار کی صدا ہے، کسی کی صدا نہیں ہے. یہ مت دیکھا کرو کہ یہ بولنے والا کون ہے، یہ دیکھو یہ بول کیا رہا ہے. یہ نہ دیکھا کرو بولنے والا کون ہے، بول کیا رہا ہے یہ دیکھو، یہ سنو. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اس سے بڑی اور کیا سرکار کی صدا ہے جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک رہنی ہے. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اور آگے کیا فرمایا؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور ہم اتنے کانوں کے اتنے مضبوط ہو گئے کہ یہ آواز ہمارے اندر اترتی نہیں. ہائے ہائے انسان کیا ہو گیا، ہم اتنے سخت ہو گئے. اور دن میں کوئی ایک دفعہ بلا لیں تو بندہ نہ جائے تو وہ کہتا ہے یار میں معذرت، کتنی معذرتیں کرتے ہو اس سے، یار میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں سن سکا. اور جو 5 مرتبہ بلائے اور پھر بھی وہ نہ آئے، 5 مرتبہ تمہیں کوئی آواز لگائے اور وہ آواز کس کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میں آن دا ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں، یہ سرکار کی آواز ہے، یہ سرکار کی صدا ہے. اگر یہ صدا نہ سنی دن میں 5 مرتبہ تو کل سرکار نے فرمایا ہاں جی اپنے جیسے جو برابر کے بندے تھے ان کی یہ کہنے پہ نہ آئے تو کہا یار میں معافی چاہتا ہوں میں نہ آ سکا. تو اب میرے ساتھ میں تو 5 مرتبہ کا اور تو نہ آتا رہے، اب کیا، اب میں تیری سوری کیا سنوں، معذرت کیا سنوں، مجھے تو اپنے جیسے بندے جیسا ہی نہ سمجھا تو نے. غالب نے کہا تھا نا تنگ آ کر تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، پھر تو کوئی جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی. آج وقت ہے مسلمانوں، آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آج لے ان کی پناہ، آج پناہ لینے کا وقت ہے.
اور آج ان سے مدد مانگ لیجیے۔ آگے فرمایا ذالکم، بتا بھی دیا یہ سزا کیوں ہے۔ اللہ کا ایوان بڑا مستقیم ہے، اس کا ترازو عدل کا بڑا واضح ہے۔ فرمایا ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ آج اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق بنایا۔ نماز اللہ کی نشانی، فرائض اللہ کی نشانی، جس کے حلال کمانا اللہ کی نشانی، اللہ کے دین کی بات کرنا اللہ کی نشانی، سرکار کی سنت کی بات یہ اللہ کی نشانی، احکامات الہیہ اللہ کی نشانی، ماں باپ کا احترام اللہ کی نشانی، بیوی بچوں کے حقوق اللہ کی نشانی، شوہر کا احترام اللہ کی نشانی، بہن بھائیوں کے حقوق اللہ کی نشانی، رشتہ داروں کے حقوق اللہ کی نشانی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آیات اللہ ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق اللہ کی نشانی، یہ سارے، بڑے کا احترام اللہ کی نشانی، چھوٹے سے شفقت اللہ کی نشانی۔ فرمایا تم نے ان کا مذاق بنایا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور یہ آخری لفظ بڑا خطرناک ہے اور ہماری اصلیت کی بنیاد کی پر اللہ نے ارشاد فرمایا وغرتکم الحیات الدنیا، اے لوگو تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم دنیا کی زندگی کی وجہ سے دھوکے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرمایا دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اور تم دھوکے میں پڑ گئے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج کے دن نہ تو وہ جہنم سے پھر نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی توبہ پھر اب سنی جائے گی۔ توبہ کا دروازہ پھر بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اس لیے جیتے جی توبہ کر لیجئے۔ اور توبہ کے لیے میں عرض کر دوں، کسی کو معلوم ہے کہ کب اس کو موت آئے گی؟ کیا نوجوان اس انتظار میں بیٹھا ہے میں بوڑھا ہو لوں، میرے بال سفید ہو جائیں؟ میں سوال کرتا ہوں نوجوان کو، کس نے یہ کلیم چٹ دی ہے کہ تیرے بال سفید ہوں گے؟ ہم نے سیاہ بالوں والے کے جنازے نہیں پڑھے، ہم نے بچوں کے جنازے نہیں پڑھے، ہم نے 12 اور 18 اور 19 سال والوں کے جنازے نہیں پڑھے۔ کس کے پاس یہ ہے؟ کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ میرے بال سفید ہوں گے۔ جب نہیں پتا، ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے؟ کوئی ایک مجھے کھڑا ہو کے بتا دے کہ میں ظہر کی نماز پہ آؤں گا، کوئی ایک بتا دے کھڑا ہو کے مجھے، یا میں کہہ دوں کہ میں ظہر کی نماز پڑھاؤں گا، میرے پاس اتنی زندگی ہوگی۔ نہیں، ہمیں پتا، کسی کے پاس کوئی اعتبار نہیں، رب کی ذات ہے، جب چاہے بلا لے۔ فرمایا دنیا کی زندگی سے اب توبہ، جب نہیں پتا کہ کیا ہے تو پھر زندگی کے جو بھی لمحے ہیں ان کو آخری لمحہ سمجھ کے اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بچہ ہے جی، ابھی نوجوان ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اللہ کی آیت کا مذاق ہے۔ بندہ اس سے پوچھے بتا یہ بڑھیپے میں جائے گا، یہ اس عمر میں پہنچے گا؟ لکھ کے دے دے ہمیں۔ مسلمانوں، یہ قرآن بول بول کے ہمیں کہہ رہا ہے اور یہ حجت قائم ہو چکی ہم پر۔ آج ہم نے یہ عہد وفا کرنا ہے اپنے مالک سے، اے مالک ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرما لے، اور یہ تیرا کرم ہے جس طرح یہ جنت کے خوبصورت ماحول میں تو نے ہمیں بلا رکھا ہے۔ تیرا گھر ہے، تیرا کلام ہے اور تیرا ذکر ہے۔ یا اللہ، یہ ہماری بخشش کے سامان ہیں یہ محفلیں، مرتے دم تک ہمیں یہ نصیب فرما، اور جو ہم سنتے ہیں مولا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہم کو مل کر یہ خوبصورت گلشن اسی طرح آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔